تو نادیہ، اس سے پہلے کہ ہم ذرا کیریئر کی جانب جائیں، کب سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ ہمیشہ سے یہی کرنا چاہ رہی تھیں یا پھر کچھ اور کر رہی تھیں یا یہاں پر آ گئیں؟ کیسے سارا چیز پلان کر کے سٹارٹ نہیں کیا. میں ایک اسکول میں ایز این ایڈمن کوآرڈینیٹر کرتی تھی، مطلب آفس ورک وغیرہ یہ وہ. تو اس کے بعد ایک ان دنوں بڑا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کراچی میں بڑے ہوا کرتے تھے نا. اٹس لائک 2004 کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. تو اس وقت میں ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں خود رن کر رہی تھی. تو وہاں پر ہمارے ایک اور سمجھے کہ ایک ہمارے پارٹنر ہوتے تھے، ان کے کوئی کولیگ تھے، وہ وہاں پر آئے. تو ہی آسکڈ می آل آف اے سڈن کہ جی آپ نے خبریں پڑھنی ہیں؟ میں نے کہا جی. کہتے آپ نے خبریں پڑھنی ہے؟ میں نے کہا نہیں میں کہاں سے خبریں. مطلب ایک پاسبل نہیں تھا نا، مطلب ایک ینگ گرل کے لیے ایک دم سے کوئی آئے اور کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی پیچھے کوئی میڈیا میں نہیں، کچھ بھی نہیں، تصور ہی نہیں. اور سب بالکل نئے چینلز آئے. تو اس وقت آج نیوز آیا بھی نہیں تھا فرام ویئر آئی اسٹارٹیڈ. اور وہ اے آر وائی کا کوئی ریجنل چینل ٹائپ کا تھا، سٹی نیوز سم تھنگ. اس کے لیے انہوں نے کہا. خیر میں نے اس کو منع کر دیا. دین پھر میں نے اپنی فرینڈ سے ایسے ڈسکس کیا، اس کو بتایا. اس نے کہا چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں. کہتے نہیں چلتے ہیں، آڈیشن تو دیتے ہیں. بس وہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا تھرل والا، ایڈونچر والا. تو ہم چلے گئے. پی ٹی وی کے ایک ہوتے تھے شہاب الدین شہاب صاحب، جو پی ٹی وی پہ کراچی کی بڑی سلیس اردو میں خبریں پڑھتے تھے. انہوں نے آڈیشن لیا. میرا ہو گیا، میری فرینڈ کا نہیں ہوا. تو بس ایک سمجھے کہ گاڑی چل گئی. وہاں سے ہم نے یہاں سے اسٹارٹ لیا. سملرلی بہت سارے گیپ لیا کچھ مہینے کا. پھر آج نیوز اس وقت لانچ ہونے والا تھا، تو پھر کسی نے ریفر کیا کہ آپ آج نیوز پر آ جائیں. تو پھر میں آج نیوز پہ چلی گئی. پھر وہاں سے ایز اے کریئر میں نے اس کو جو ایز اے سیریس لیا نا، ایز اے پروفیشن، وہ میں نے آج نیوز سے لیا. اور سوئچ کیا آپ نے نیوز اینکرنگ سے پروگرام میں، وہ آج سے ہی کیا؟ میں ایک بات مزے کی بتاتی ہوں. جب میرا اپوائنٹمنٹ ہوا نا آج پہ، جاب آفر ہوا پہ، تو میں کرنٹ افیئرس ڈپارٹمنٹ میں گئی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے ایز اے کرنٹ افیئر ہوسٹ ہائر کیا. بٹ جو ابھی آپ صنفی امتیاز والی جو بات کر رہے تھے نا، تو وہاں پر ہمارے، اب میں نام نہیں لوں گی، لیکن جو ہمارے ہیڈ کہہ لیں، سپروائز کہہ لیں، سینئر کہہ لیں، اب ان کی وہ ٹپیکل ٹھڑک شروع ہو گئی. اور وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ میرے، ان دنوں کارا فیسٹیول لگتا تھا، وہ مجھے کہتے ہیں آپ میرے ساتھ کارا فیسٹیول چلے، فلم دیکھیں گے. And I was very much reluctant. میں نے کہا مطلب میرے لیے کیسے پاسبل ہے میں کسی باس کے ساتھ جاؤں. یہ کرنٹ افیئر ہیڈ تھے؟ ہاں ہیڈ نہیں تھے، آئی مین پوری اسی اس ہیرارکی میں آتے ہیں یہ وہ نا. اب میں ایک پرٹیکولر ڈیزگنیشن بتا دوں گی تو آپ لوگ فوراً پہنچ جائیں گے کہیں نہ کہیں کہ اس سال میں اس کا کون تھا. پتہ ہے نادیہ بات کیا ہے، یہ جو سوال آپ کرتے ہیں نا پولیٹیشین سے، ذرا بتائیں تو صحیح کہ کون ہے وہ. نہیں ہو پاتا. تو آپ اپنے آپ کو اسی سیٹ میں سمجھیں جہاں میں پوچھوں گا بتائے تو صحیح ہونا. میں بتاؤں، میں بھی آپ کی ایک کولیگ تھی یہاں پہ، ان سے بات گئی تھی. میں نے کہا اتنا کچھ ہے کہنے کو، لیکن دا ایشو از کہ وی نیڈ ٹو سروائیو ان دس انڈسٹری. اگر آپ جیسی سینئر اینکر کو بھی سروائیول کا مسئلہ آ رہا ہے نا، پھر ہم تو پتہ نہیں کہاں ہیں باس. ہاں this is a fact. اوکے، اب اپنی کہانی تو کنٹینیو. میں جب وہاں پر تھی تو ہی اسٹارٹیڈ آسکنگ می کہ چلے جی کارا فیسٹیول میں فلم دیکھنی ہے. اینڈ آئی واز ریلیکٹڈ، میں نہیں جا رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کوئی کام دینا چھوڑ دیا. وہ مجھے کچھ دیتے، مطلب میں صبح جاتی تھی اینڈ کمپیوٹر کھولتی تھی، گیمس کھیلتی رہتی تھی. مجھے کوئی اسائنمنٹ نہیں دیتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں دیتے تھے. ان کو ایک ضد تھی کہ جب میں ان کے ساتھ فلم دیکھنے جاؤں گی تو پھر یہ مجھے کوئی کام دیں گے یا مجھے اون کریں گے کہ جی میں بھی کوئی ہوں یہاں پر. The dark side of our industry. Very dark side. پھر یہ ہوا کہ ناصرہ زبیری ہوتی تھی، وہ نیوز میں ڈائریکٹر نیوز، اس کا کنٹرولر نیوز تھی. وہ وہاں سے ہمارا جو آج کا ایسا تھا کہ جہاں پہ کرنٹ افیئرس کے لوگ بیٹھتے تھے، وہاں سے ایک پیسج میں وہ گزرتی تھی. تو ہماری اسمائلز ہوتے نا، کچھ لوگوں کے اندر سے ایک پازیٹیو وائبز آتی ہیں. میں ان کو نہیں جانتی تھی، لیکن ہماری جب وہ گزرتی تھی تو ہماری ایک اسمائل ایکسچینج ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے ایک دن رک گئی، کہتی ہیں کہ تم نیوز میں کیوں نہیں آتی. تو میں تو کہتے ہیں نا اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. میں نے کہا اینی ٹائم میم I love to. کہتے نہیں میم شیم کچھ نہیں، call me Nasra. And she was like a wonderful woman. My mentor. میں ان کو بڑا کریڈٹ دیتی ہوں. انہوں نے تو مجھے ریسکیو بھی کیا نا. اوکے، تو یہ ریسکیو ہی تھا میرا. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ویسے ہی فیلڈ میں خواتین کم، اسٹاف میں خواتین کم، ڈیسک پہ خواتین کم، اور اپر ہائرارکی میں بھی خواتین کم، تو اگر ہم جگہ جگہ ان کی بھرتی جتنی ہے ریکوائرمنٹ اس کا ہاف بھی کرنا شروع کر دیں تو بھی بہت ساری جو ہماری فیمیل جرنلسٹ ہیں ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. میں آپ کی ذات سے ایک واقعہ میں شیئر کروں گا. اے ویری گڈ فرینڈ اینڈ اے کلیگ آف مائن, اے ویری سینئر,
ان کو سزا کے طور پہ جان بوجھ کے عید والے دن جو ہے وہ سی ویو پہ ان کی شفٹ لگا دیتے تھے. ون ڈے شی کیم روتے ہوئے واپس آئی, وہ بولا کہ آئندہ آج کے بعد سے اگر مجھے 14 اگست عید کے دن کسی نے بھیجا, میں وہ الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, تو وہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو میرے ساتھ بھیجے, پھر وہ آ کے جو بتائیں تو پھر وہ اس کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. سو یس دس ہیپنس ان آور انڈسٹری. معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھی کیش کراتے ہیں, جو آئی مین کہ اگر لڑکی کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے, ایک بڑا ایک مس ہیپ کریٹ ہو گیا, چینل نے اس پہ بریکنگ شروع کر دی, ہماری فلاں کے ساتھ یہ ہوا, فلاں کے ساتھ یہ ہوا, تو وہ بھی ریٹنگ کی اس میں چلا جاتا ہے. بھیج ہی کیوں رہے ہیں. آئی ریمبر ثنا مرزا جب ان کے ساتھ ڈی ایس این جی پہ وہ واقعہ ہوا تھا, ان پہ بہت لکھی تھی. یس, تو ایسے بہت سارے. اور ایک اور واقعہ میں بتاؤں, لاہور کا ایک جلسہ تھا, اپنی آنکھوں کے سامنے وہ جو کنٹینر والے جو جلسے ہوتے ہیں, اب تو خیر ہونا بہت کم ہو گئے ہیں, ڈانس وانس بھی کم ہو گیا ہے, میوزک شیوزک بھی. تو آئی سو مائی سیلف کہ ایک خاتون رپورٹر, اور وہ کسی مشکل سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی, وہ جو باڑ لگاتے ہیں اس کے پاس سے, اور لوگوں نے اس کو بھی گروپ کر لیا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ہمیشہ بات تو کرتے ہیں ان صحافیوں کی جو حملے میں شہید ہو گئے یا جنہوں نے اپنے ان کو اعضاء کو نقصان پہنچا, لیکن یہ والا سائڈ جو ہے فیمیلز کا, یہ ہم بہت زیادہ بات نہیں کرتے. اوکے, سو چلیں اب یہاں تک آ گئے, اور اس کے بعد سے پھر میں نیوز میں چلی گئی, اور پھر میرا کریئر نیوز میں, آج پہ نیوز میں رہا, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے ایز اے پروڈیوسر اور ایز این اینکر ہائر کیا ہوا تھا. تو پھر میں نے کچھ ناصرہ نے ہمیں بڑا ایک اسپیس بھی دی تھی, اور سارا کچھ وہ بڑا ٹرسٹ کرتی تھی, کانفیڈنس کرتی تھی, ان کا نہیں تم کر سکتی ہو. پھر میں ایک پروگرام پروڈیوس کرنے لگی ایز اے پروڈیوسر, اینڈ دین وہ جو ایک ہم نے آؤٹ سورس کیے ہوئے تھے اینکر, پھر ان کا کوئی مسئلہ ہوا تو ناصرہ نے مجھے وہ پروگرام بھی دیا. تو آج نیوز پہ میں پھر نیوز بھی کرتی تھی, وہ پروگرام بھی کرتی تھی. پھر اگر کسی کو شاید یاد ہے, ایک مڈ ڈے نیوز ہونے لگا تھا, وہ دوپہر میں ہوتا تھا, لائک بائی 2 o'clock, جیسے وہ نیوز شو ہوتا ہے. آئی اسٹارٹیڈ دیٹ. وہ پھر طلعت حسین اس وقت تک آ گئے تھے, ان کا وہ بیسیکلی برین, مطلب ان کا چائلڈ تھا. تو پھر میں نے اس کو بھی کیا, پھر میں CNBC سوئچ کی, مطلب آفٹر 6.5 years. اینڈ دین اس کے بعد سے اب تک ماشاءاللہ سے یہ سفر جاری و ساری ہے. ہاں, سفر تو جاری و ساری ہے, سفر کی تکلیفیں بھی جاری و ساری ہیں. سفر میں تو تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی.